کیا سیما نے سچ میں محبت کے لیے سیما پار کی؟ تو ہم ملے مجھے بہت اچھے لگے. کیا سچ میں سچن کی محبت میں اتنا دم تھا کہ سیما کو پاکستان چھوڑ کے انڈیا جانا پڑا؟ میں 2 بار ان کو کہا بھی کہ میں نہیں جا رہی، بس ان کو بچے میری بہن سنبھال لے گی، تو انہوں نے کہا نہیں واپس جاؤ، تمہارے چھوٹے بچے ہیں وہ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے. چھوٹی منی میری بہت چھوٹی ہے. سب سے پہلی چیز کہ ایک شخص جو پردیس میں کئی سالوں سے رہ رہا ہے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت مزدوری کر رہا ہے، اپنی بیوی کے نام پر اس نے گھر کر دیا، اپنے بچوں کی اچھی پڑھائی کے لیے، ان کے اچھے مستقبل کے لیے پردیس کاٹ رہا ہے اور اس کو ہر مہینے خرچہ بھیج رہا ہے، اس کو پابندیوں سے آزاد کر کے، اس کی ذات کے اوپر یقین کر کے اس کو اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، روزانہ اس کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس کو مہنگا موبائل لے کر دیا ہوا، اور پھر بھی وہ عورت اس کے بچوں کے ساتھ اس کے گھر بیچ باچ کر اس کی زندگی کی پوری جمع پونجی لے کر ایک دوسرے ملک چلی جاتی ہے، وہ بھی ایک انجان شخص کے لیے. وہاں پہنچ کر وہ عورت نہ اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بنتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مذہب کو بھی چھوڑنے کے لیے اس لڑکی کے لیے تیار ہے. کیا سچ میں ایسا کسی کو لگتا ہے کہ یہ محبت کے پیچھے ہو رہا ہے؟ اور اگر کسی کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ یہ صرف اور صرف محبت کے لیے ہو رہا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک میرا ماننا ہے کہ یہ محبت کے پیچھے اتنی حدیں پار نہیں ہو سکتی، یہ اصل میں ایک انسان کے کردار کا مسئلہ ہے، اور وہ کردار کچھ ایسا ہے کہ جس شخص کو اس چیز کا اتنا پاس نہیں آیا کہ اس کے 4 بچے ایک شخص سے پہلے سے موجود ہیں، اور وہ شخص اس کے اوپر مار پیٹ کر رہا ہے، وہ شخص اس کے اوپر روک تھام کر رہا ہے، وہ شخص اس کے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے. کیا وہ شخص اس عورت کو ایک مہنگا موبائل لے کر، اس کے پاس رکھ کر، اس کے پاس چھوڑ کر، گھر میں اکیلے چھوڑ کر پردیس کاٹ رہا ہے، اور اس کے بعد وہ عورت پب جی کھیل رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے، ہمارا رشتہ اچھا نہیں تھا؟ تو بیوی 4 بچے کیا انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے بیٹھی ہو؟ 4 بچے پیدا کر لیے، پہلے بچے کے بعد رو پڑتی، دوسرے بچے کے بعد چھوڑ دیتی، تیسرے کے بعد چھوڑ دیتی، چوتھے کے بعد بھی چھوڑ سکتی تھیں. اس کے نکاح میں رہتے ہوئے 3 سال ایک انجان آدمی کے ساتھ تعلقات، پیار کی پتنگ بڑھا کر تعلقات بنا کر تم پہلے یہاں سے دبئی سے نیپال، اور نیپال سے غیر قانونی طور پر انڈیا میں داخل ہو گئی، اور وہاں پر بیٹھ کر کیا بول رہے ہو کہ میں ہندو مذہب کے اندر ہوں اسی لیے کلمہ پڑھنا نہیں چاہتی. تم پڑھنا نہیں چاہتی، یہ میرے اللہ کی طرف سے تمہاری زبان سے نکل ہی نہیں رہا. میرے اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آیا ہے کہ تمہارے منہ سے کلمے کی کوئی بات نکل ہی نہیں رہی، تمہارے منہ سے کوئی اچھی بات نکل ہی نہیں رہی. اور یہاں پر سب سے خاص توجہ طلب بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا شوہر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پرلے درجے کا بغیرت آدمی آج بھی ٹی وی پہ بیٹھ کر ہنس کے مسکرا کے غیرت کو کہیں دور دراز کسی قبرستان کے اندر پھینک کر اس کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھ کر 1 to 1 بات کر رہا ہے. اس کو بول رہا ہے کہ واپس پاکستان آ جاؤ، اس کو کیا بول رہا ہے کہ واپس مجھے میرے بچے دے دو، میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں میں پاکستانی. ارے کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے اس بات میں، گورنمنٹ لیول پہ کسی شخص کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تمہارے سے کہ تم بیٹھ کر وہاں سے اپنے بچوں کو واپس لاؤ گے یا پھر اپنی بیوی کو واپس لا کر اپنے پاس گھر بسانا چاہتے ہو. اور اگر تم واقعی میں بچانا چاہتے ہو، تمہارے پاس 1% ایک ناخن کے نیچے بھی تمہارے اندر غیرت ہے نا، تو تم ڈوب کے مر جاؤ. میرے حساب سے تو تم کو ٹی وی پہ آ کے یہ بولنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ تم اس عورت کو جانتے بھی ہو، یا اس جیسی عورت سے تمہارا زندگی میں کبھی کوئی تعلق بھی رہا ہے. بھائی سنو، اگر یہی کام کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ کیا ہوتا نا، تو جو عورت مارچ والی عورتیں نا، میرا جسم میری مرضی، اور موم بتیاں لے کر قائد اعظم کے مزار یا علامہ اقبال کے مزار یا مینار پاکستان کے آگے بیٹھ کر جو چیختی چلاتی ہیں اور اپنے حقوق آزادی کے لیے لڑتی ہیں، آج مرد کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں بولتے کہ عورت نے جب ایک شخص کے ساتھ دھوکہ کیا تو اس عورت کو بھی یہاں پر لا کر اس کو سزا دینی چاہیے؟ ایک بات یاد رکھنا، مرد یا عورت غلط نہیں ہوتے، ان کا کردار غلط نہیں ہوتا. جو بھی اس طریقے کے کام کرتا ہے اصل میں ان کی تربیت غلط ہوتی ہے، اصل میں وہ ایک شخص غلط ہوتا ہے، وہ ایک انسان غلط ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی شخص سے ہمدردی ہے نا، وہ سیما ہو یا اس کا شوہر غلام حیدر ہو، اصل میں آپ کو بتاؤں مجھے کس شخص سے ہمدردی ہے؟ مجھے اس سچن سے ہمدردی ہے. شادی کرنے چاہتے ہیں. جانتے ہو کیوں؟
کیونکہ اس بیچارے کو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو عورت اپنے 4 بچوں کو چھوڑ کر ایک ملک سے اس کے اپنے پرانے شوہر کی جائیداد بیچ کر دوسرے ملک میں تمہارے پاس آ سکتی ہے، کل کو وہ تمہیں چھوڑ کر بھی کسی دوسرے کے ساتھ جا سکتی ہے۔ تو میرا بھائی آنکھیں کھول، اپنی زندگی کے اندر اچھا فیصلہ کر اور کسی ایک ایسی کردار والی عورت سے شادی کر۔ میں یہ نہیں بولتا ہوں کسی پاکستانی یا مسلم سے کر، کسی ایسی کردار والی خاندانی عورت سے شادی کر جسے اپنے حدودوں کا پتہ ہو، جسے اس بات کا احساس ہو کہ میری حدیں کہاں ہیں، میں کن پابندیوں میں جگڑی ہوئی ہوں، میرے ذات کے اوپر، میرے کندھوں کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ بھلے وہ اس عورت کو اپنی ماں باپ کی عزت کا بھی خیال ہو نا، تو ایسی کردار والی لڑکی سے شادی کر لینا بھائی۔ اور اگر کوشش کرو، اگر تمہیں پھر بھی محبت میں اتنے اندھے ہو، تمہاری جو 4 دن کی محبت ہے نا، تو یہ بات آج تم آزما لینا، اور 4 مہینے کے بعد، صرف 3 سے 4 مہینے کے بعد جب تمہاری زندگی نارمل ہو جائے گی، تم جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بولو نا ہم نے گنگا نہلانا ہے سیما کو، تم ایک دفعہ گنگا نہلا لو، اس کے پاپ واپ دھلوا لو، پھر تمہیں بھی پتہ چلے گا 4 مہینے کے بعد تمہیں گنگا نہانے کی ضرورت پڑے گی میرا بھائی۔ کیونکہ جو انسان ایک دفعہ کسی شخص کو دھوکہ دے کر اپنی حدوں کو پار کر سکتا ہے، وہ انسان دوسری دفعہ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور شاید دوسری دفعہ جس ٹائم وہ یہ حدیں پار کرے گی، اس کے بعد 4 نہیں 5 بچے ہوں گے، ایک سچن کا بھی ہوگا۔ تو برائے مہربانی اگر آپ زندگی کے موقع پر آپ کہیں پر بھی محبت کے اندر ہیں، تو برائے مہربانی کسی ایسے شخص سے، ایسے کردار کے مالک سے محبت کرنا جسے اپنی حدوں کا پتہ ہو، جسے اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کا احترام ہو، ان کی عزت کا خیال ہو۔ باقی پوری ویڈیو تو آپ سب نے دیکھ ہی لی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی اور میری بات سے کسی بھی بات سے اگر 1% بھی اتفاق کرتے ہو، تو برائے مہربانی نیچے لائک ٹھوک کر جانا، سبسکرائب کر کے جانا، اور ہاں بیل بٹن ضرور بچا دینا۔